الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي كتب الآثار ونطق الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلق والعبد عبد وهو الله الرؤوف الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ. وقال علیہ الصلاۃ والسلام: کیف انتم استغى نساؤکم وفسد شبابکم وترکتم جہادکم. او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام: سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. جیسا کہ پچھلے 2-3 جمعے سے ہمارا مضمون جو چل رہا ہے وہ محرم اور واقعہ کربلا کے عنوان سے چل رہا ہے. بہرحال آپ نے پچھلے جمعہ کو سنا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ آپ کے بعد آپ اپنا ثانی، اپنا خلیفہ امیر المؤمنین یزید کو بنا دیں. ہر آدمی کے پاس کچھ لوگ ہوتے ہیں اس کے ارد گرد. ایسی حضرت امیر معاویہ کے پاس کچھ لوگ تھے جنہوں نے یزید کی طرفداری کی، یزید کے متعلق کہا کہ آپ اس کو خلیفہ بنائیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سنی، امیر معاویہ کو بلایا. امیر معاویہ نے یزید کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ 3 لوگ ہیں، ایک حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان تینوں سے رائے مشورہ کرنا. اگر یہ تینوں تیری خلافت کے اوپر راضی ہو گئے تو پھر ٹھیک ہے، اگر یہ تینوں تیری خلافت کے اوپر راضی نہیں ہیں تو چپکے سے گھر میں بیٹھ جانا. حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد جب یزید خلیفہ بنا ہے
تو آج بھی عربوں کا دستور ہے کہ بادشاہ کے انتقال کے بعد اس کے انتقال کی خبر کو عام نہیں کرتے، پھیلاتے نہیں کہ بادشاہ کا انتقال ہوا، فوراً دوسرا بادشاہ منتخب کرتے ہیں، اور جب تک کہ وہ پوری طریقے سے عوام کے اوپر، پبلک کے اوپر پکڑ حاصل نہیں کرتا، اس وقت تک اس کی خلافت کا، اس کی بادشاہت کا اعلان نہیں کرتے۔ آج بھی عربوں میں وہ رواج ہے۔ تو یزید جب خلیفہ بنا تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ایک قاصد کو دوڑایا مدینہ منورہ کی طرف۔ اس وقت میں مدینہ کے گورنر تھے حضرت ولید بن عتبہ۔ ان کے پاس خط آیا کہ حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن زبیر، یہ تینوں مدینہ منورہ کے اندر میں اس وقت موجود ہیں۔ ان میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مسئلہ نہیں ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر کا بھی نہیں ہے۔ حضرت حسین اگر میری خلافت کے اوپر بیعت کریں تو یہ دونوں بھی مان جائیں گے، یہ دونوں بھی خلیفہ ہو جائیں گے۔ تو آپ حضرت حسین کو فوراً اسی وقت بلا کر کے لو اور ان کو کہو کہ میری بیعت کریں، یزید کی بیعت کریں۔ اچھا، بیعت سے مراد یہ نہیں ہے کہ جیسے آج کے زمانے میں ہم کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں اور مرید ہو جاتے ہیں، تو بیعت سے مراد وہ نہیں تھا۔ بیعت سے مراد یہ تھا کہ اس زمانے میں حلف لیا جاتا تھا، قسم لی جاتی تھی، میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اٹھاتا ہوں کہ میں آپ کو اپنا خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کو اپنا خلیفہ مانتا ہوں، آپ کے خلاف میں کوئی کارروائی نہیں کروں گا، میں آپ سے اس بات کی بیعت لیتا ہوں۔ یہ ہوا کرتی تھی بیعت اس زمانے میں۔ تو حضرت ولید نے، جو اس وقت میں مدینہ کا گورنر ہوا کرتا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی بھیجا۔ حضرت حسین اس وقت رات کا آدھا حصہ گزر چکا تھا، آپ مسجد نبوی کے اندر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہ قاصد آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ اسی وقت آپ کو گورنر نے بلایا ہے۔ تو حضرت ابن عباس، عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن زبیر بھی مسجد نبوی کے اندر میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت میں بلانے کا ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے کہ خلیفہ یزید بن چکا ہے اور اسی سے متعلق بات کرنے بلایا جا رہا ہوگا، لہذا آپ اکیلے نہ جائیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، مجھے اکیلے کو بلایا گیا ہے، میں اکیلا جاؤں گا۔ کہا سنبھل کر کے جانا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کے بیٹے، رشتہ داری بھی ہے۔ اور دوسرے جو ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عشرہ مبشرہ کے اندر میں حضرت زبیر کی اولاد ہیں، اور حضرت علی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے ہیں۔ 14 آدمیوں کو نیزے اور تلوار دے کر کے حضرت عبداللہ بن عباس نے اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضرت حسین کو گورنر ہاؤس روانہ کیا۔ فرمایا کہ وہاں اگر کچھ گڑبڑی ہو تو اونچی آواز سے بس بات کرنا، ہم سمجھ جائیں گے کہ اندر کچھ گڑبڑی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہاؤس جب پہنچے تو آپ کو بتایا گیا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے اور یزید خلیفہ بن چکا ہے اور اس کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنا ہے آپ کو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، بیعت کرنا ہے تو 4 دیواری میں نہیں ہوگی، آپ جمعہ میں اعلان کرو، سارے لوگوں کو بلاؤ، میں سب کے ساتھ میں بیعت کروں گا یا نہیں کروں گا، وہ اس وقت کا مسئلہ ہے۔ تو حضرت ولید بن عتبہ نے کہا کہ نہیں، دیکھو آپ اہل بیت ہیں، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، لہذا میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس بیعت کو قبول کریں، یزید کو اپنا خلیفہ مانیں۔ حضرت حسین نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، حضرت حسین یزید
کو خلیفہ ماننے کے لیے کیوں تیار نہیں تھے؟ وہ ایک نمبر کا عیاش آدمی تھا، اس کے نام اعمال میں 700 صحابہ کا قتل تھا. اس نے مدینے کے اندر میں مسجد نبوی کے اندر میں گھوڑے باندھے تھے. یہ جب اس نے زندگی میں ایک حج کیا، یزید نے ایک حج کیا، وہ بھی اپنی پورے عیش اور عشرت کے سامان ساتھ میں لے کر کے حج کو روانہ ہوا. شراب کی ہانڈیاں اس کے ساتھ میں تھی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدل 25 حج کیے، اس نے ایک حج کیا تھا. حضرت حسین اس کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. تو اس زمانے میں اس کا سپہ سالار ولید بن عتبہ کا جو مدینے کا گورنر تھا، عبد الملک بن مروان نامی ایک شخص سپہ سالار تھا. حضرت حسین جب نکلے تو اس نے کہا کہ اس شخص کو جانے مت دو، اگر یہ چلا گیا اور اس نے اگر یزید کی خلافت کو قبول نہ کیا تو بہت گڑبڑی ہو جائے گی، اس کا فیصلہ ابھی کر دو. حضرت حسین نے سنا تو کہنے لگے کہ علی کی اولاد ہوں، اس کے کان میں کانا پھوسی کرنے کے بجائے آ جاؤ میدان میں، فیصلہ ہو جائے گا یہیں اسی وقت میں. بہرحال بات ہوئی، آپ مسجد نبوی کے اندر میں آئے، تہجد کا وقت تھا. حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عباس ان دونوں کو کہا کہ اب مدینے میں رہنا میرے لیے ٹھیک نہیں ہے. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک مینڈا ہوگا جس کی وجہ سے میرے شہر مدینہ کے اندر میں خون بہے گا، اور مدینے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. اگر یہاں میں رہا تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لہذا میں مدینے کو چھوڑ کر کے جانا چاہتا ہوں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے. 2 مرتبہ حضرت فاطمہ کا گھر بند ہوا ہے. ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کوفے کو دارالخلافہ بنایا تو مدینہ منورہ کا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بند کیا اور روانہ ہو گئے. اور دوسری مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کے گھر کو تالا لگایا. جو لوگ حج کو جاتے ہیں ان کو سمجھ میں آئے گا کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے وہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا، اور اس کے عین سامنے ممبر کے سامنے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا. حضور جب اپنے گھر سے نکلتے تو پہلے حضرت فاطمہ کے گھر کے پاس سے آیا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بات کے اوپر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا تو حضرت حسین بہت زور زور سے رونے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، مسجد نبوی میں نماز پڑھائی، نماز پڑھا کر کے واپس آئے اور واپس آ کر کے کہا کہ فاطمہ حسین کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے ستا رہے تھے کسی بات کے اوپر، میں نے ڈانٹ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ حسین کو ڈانٹا مت کرو، اس کے رونے سے محمد کے دل کو تکلیف ہوتی ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات کے بعد حضرت فاطمہ نے موت تک کبھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں ڈانٹا. بڑے لاڈلے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ میں آپ سے اونچا اٹھنا چاہتا ہوں. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، آ جاؤ. ہاتھ پکڑے تو پہلے انہوں نے یہاں پیر رکھے، اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ یہاں مانڈی پر پیر رکھے، پھر اس کے بعد یہاں پیٹ پر رکھے اور اس کے بعد سینے پر رکھے. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچے اٹھ گئے تو حضور نے فرمایا کہ اور کتنا اونچا جاؤ گے؟ تو فرمایا کہ نانا جان میں تو آپ سے بڑا ہو گیا. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے چہرہ قریب لیا اور اپنی زبان مبارک کو باہر نکالا جیسے کھجور بچہ چوستا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو چوسنے لگ گئے. حضرت حسن اور حسین کو کشتی لڑوا رہے ہیں، کشتی لڑوا رہے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس طرف سے پکڑو، یہ ٹانگ پکڑو، ایسے اٹھاؤ، ایسے گراؤ. حضرت فاطمہ دیکھ رہی تھی، فرمایا کہ یا رسول اللہ
کہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ حسین تو چھوٹے ہیں، آپ ان کو نہیں بتلا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ فاطمہ جو میری نگاہ دیکھتی ہے وہ تیری نگاہ نہیں دیکھ سکتی، میں تو حسن کو بتا رہا ہوں، جبرائیل حسین کو بتا رہے ہیں کہ کیسے لڑائی لڑی جاتی ہے، جبرائیل حسین کو بتا رہے ہیں۔ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اچانک دیکھا کہ باہر حضرت حسن اور حسین آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا خطبہ بند کیا اور سیدھے گئے اور جا کر کے حضرت حسن اور حسین کو اٹھا کر کے لائے اور لا کر کے ممبر کے قریب ایسے بٹھایا اور پھر ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ سچ کہا ہے میرے رب نے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ مال اور اولاد انسان کے لیے فتنہ ہے۔ میں ان دونوں کی محبت میں یہ بھی خیال نہ کر سکا کہ جمعہ کا خطبہ چل رہا ہے، میں نے جا کر کے اٹھا کر کے لایا۔ بڑا پیار تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اماں کے گھر کو بند کیا اور وہ جنت البقیع کے باہر دور جا کر کے کھڑے ہو گئے۔ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر کے اوپر یہ گنبد نہیں تھا، وہاں جا کر کے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے اپنے نانا سے کہنے لگے کہ نانا جان آج میں آپ کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، نانا کل قیامت کے دن آپ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ایک غلط آدمی حاکم بن گیا، اگر میں نے نہ آواز اٹھائی تو کون اٹھائے گا؟ میں مدینہ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ آپ مدینے سے نکلے اور رمضان المبارک کے پہلے شعبان کا مہینہ تھا، آپ وہاں سے نکلے، مکہ المکرمہ آئے، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ، ذی الحج، آپ 4 مہینے مکہ المکرمہ کے اندر میں رہے۔ رمضان کے بعد کوفے والوں کے خط آنے لگ گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کوفے والوں کے خط 1-2 نہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خط جمع کیے تھے تو 3 بوریاں بھر گئی، اپنی زبان میں 3 تھیلے، بڑے بڑے 3 تھیلے بھر گئے، اتنے خط آئے کوفے والوں کے کہ آپ آ جاؤ، آپ کے ابو یہاں دارالخلافہ چلاتے تھے، ہم آپ کے ابو کے ساتھی ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں گے، ہم آپ کو اپنا خلیفہ مانیں گے، یزید کے ساتھ ہم مقابلہ کریں گے، یہ غلط کام ہونے نہیں دیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ خط پڑھتے گئے، رکھتے گئے، خط پڑھتے گئے، رکھتے گئے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محرم کے پہلے کوفے کی طرف نکلنے کا ارادہ کیا۔ جب آپ نکلنے کا ارادہ کیا تو مکہ کے سارے لوگوں کو بلایا، اس میں صحابہ کی ساری اولاد ہے، سب کو بلایا اور سب کو بلا کر کے کہا کہ میں کوفہ جانا چاہتا ہوں، یزید کا میں مقابلہ کروں گا۔ تو ساروں کی رائے آئی کہ آپ مکہ نہ چھوڑیں، آپ مکہ نہ چھوڑیں، آپ یہیں رہیں، ہم یہیں سے ترتیب بنائیں گے اور اس کا مقابلہ کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کہ نہیں، اتنے خط آ رہے ہیں اور وہاں کے لوگ میرا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو میں جاؤں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ کوفی لا یوفی، کہ کوفے کے لوگ اعتبار کے قابل نہیں ہیں، یہ مثال مشہور ہے، آپ ان کے اوپر بھروسہ نہ کریں، آپ مکے سے نہ نکلیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں بھائی، میں تو مکہ جاؤں گا۔ ان لوگوں نے بلایا ہے، کل قیامت کے دن اگر ان لوگوں نے میرا گریبان پکڑا اور مجھ سے کہا کہ ایک حق کے لیے ہم نے حسین کو آواز دی تھی، ہم ان کا ساتھ دینا چاہتے تھے، یہ نہیں آئے، تو میں کیا جواب دوں گا قیامت کے دن نانا؟ میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نکلے، لوگوں نے کہا کہ پہلے وہاں کے حالات کا جائزہ لو۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی سوجھ بوجھ رکھنے والے، بڑی فراست اور سیاست بڑی دماغ کے اندر میں، ایسا زبردست آدمی حضرت مسلم بن عقیل۔ حضرت حسین نے چنا کہ تم آگے جاؤ اور وہاں جا کر کے وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر کے مجھے بتاؤ۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ روانہ ہو گئے، کہا کہ میں آپ کے بعد نکلوں گا یہاں سے،
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیاری کی اور نکلے تو عورتیں اور بچے بھی ساتھ میں نکلی، بہن بھی نکلی حضرت زینب، عورتیں بھی ساتھ میں نکلی، آپ کے 6 بھائی ساتھ میں نکلے، حضرت زینب کے 2 بیٹے عون محمد یہ دونوں ساتھ میں نکلے، حضرت عثمان، حضرت علی الاکبر، علی الاصغر، حضرت ابو بکر، یہ سب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور حضرت حسن کی اولاد ہیں، یہ سب نکلے ساتھ میں۔ تو پھر عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم جانا چاہتے ہو تو عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ میں لے کر کے نہ جاؤ۔ حضرت حسین نے کہا کہ نہیں، میں جانا چاہتا ہوں، وہاں کے حالات موافقت میں ہیں۔ اور ہوا ایسے، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو وہاں کے گورنر تھے نعمان بن بشیر، تو انہوں نے دیکھا کہ مسلم بن عقیل آئے ہیں تو بڑا زبردست استقبال کیا۔ 40,000 لوگوں نے ایک دن میں حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی، 40,000 لوگوں نے کہ ہم حضرت حسین کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھا کہ یہاں کے حالات بڑے زبردست ہیں، ایک ہی دن میں 40,000 لوگ ہمارے ساتھ ہو گئے، تو اب ہم مقابلہ کر سکتے ہیں یزید کے ساتھ میں۔ ادھر حضرت حسین نکل گئے اور ادھر یزید نے، ایک ظالم شخص تھا عبید اللہ بن زیاد، وہ دوسری جگہ کا گورنر تھا، اس کو فرمایا کہ تجھے اور ایک علاقے کی گورنری دے رہا ہوں، وہ ہے کوفہ شہر، ابھی کے بھی جا کر کے نعمان کو معزول کر دو اور تم وہاں کی گورنری سنبھال دو۔ وہ رات میں ایسے کپڑے میں اپنے آپ کو چھپایا ہوا آیا تو لوگ سمجھے کہ حضرت حسین آئے ہیں، لوگوں نے استقبال کیا، یہ گورنر ہاؤس میں داخل ہوا اور اس نے نعمان کو اسی وقت کے اندر میں معزول کر دیا اور یہ گورنر بن گیا۔ اور گورنر بنتے ہی راتوں رات بڑے بڑے محلے کے جو چودھری ہوتے ہیں، علاقے کے قبیلے کے جو سردار ہوتے ہیں، ان سب کو راتوں رات جمع کیا اور جمع کر کے کہنے لگا کہ دیکھو حسین بغاوت کر رہے ہیں یزید کے بیعت کے اوپر، اور تم ان کا اگر ساتھ دو گے تو بعضوں کو اس نے سزا دی، بعضوں کو قید کیا اور بعضوں کو لالچ دیا، کہنے لگا کہ ان کا کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ اور اس نے رات میں حضرت نعمان، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کے اندر میں لے لیا، اور قید میں لے کر کے راتوں رات ایک مسجد کا بہت اونچا مینارہ تھا، اس مینار کے اوپر لے جا کر کے حضرت مسلم بن عقیل کو وہاں سے نیچے گرا دیا۔ اور جب ان کا انتقال ہوا تو عربوں کی عادت تھی کہ باغی کو جو سزا دیتے تھے ایسی سزا دیتے تھے کہ لوگوں کو اس کی عبرت ہو جائے اور کوئی بغاوت نہ کرے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو اس نے چوراہے کے اوپر لٹکا دیا۔ اس سے پہلے کیا ہوا، پہلے دن جب وہ رات میں آیا اور سب چودھریوں کو بلا کر کے بات کی اور اس نے وہاں کی گورنری سنبھال لی، تو دوسرے دن ظہر کی نماز میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے 40,000 میں کے صرف 10,000 لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے، 30,000 غائب۔ مغرب کی نماز کے وقت میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو دیکھا کہ پیچھے صفیں ہیں اور لوگ کھڑے ہیں، اس میں سے کچھ لوگوں نے ہاتھ نہیں باندھے۔ وجہ کیا تھی کہ اگر عبداللہ بن زیاد کا کوئی آدمی دیکھے گا تو ہم ان سے کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے تھے، ہم تو چپ کھڑے تھے۔ اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سلام پھیرا تو سلام پھیرتے ہی کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد میں کوئی نہیں ہے، پوری مسجد خالی ہے، سب چلے گئے۔ وہ جو 40,000 بیعت کیے تھے وہ ایک رات میں سب پھر گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، آپ کو وہاں لٹکایا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے نکل چکے تھے، تھوڑی دور راستے کے اوپر فرزدق نامی ایک شخص ملا جو شاعر بھی تھا بہت بڑا، اس نے آ کر کے کہا کہ حسین کہاں جا رہے ہو؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ جا رہا ہوں۔ کہا وہاں کیا ہے؟ کہا کہ وہاں کے لوگوں کے خط آئے ہیں، مجھے بلایا ہے، وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ فرزدق یہ کوئی نیک شخص تو تھا نہیں، لیکن اس نے کہا کہ حسین آپ اہل بیت ہو، میں ابھی مسلم بن عقیل کی لاش کو چوراہے کے اوپر لٹکا ہوا دیکھ کر کے آ رہا ہوں، آپ آگے مت جاؤ۔ حضرت حسین نے کہا کہ مسلم بن عقیل کی لاش کو چوک میں لٹکا ہوا دیکھ کر کے آئے ہو نا، وہ جھکا ہوا تو اس کو تم نے نہیں دیکھا۔ حسین بھی جائے گا اور
لٹک جائے گا لیکن جھکے گا نہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے جب نکلے تو کوفے کے تھوڑا پہلے ایک جگہ آئی. وہاں عبداللہ بن زیاد نے 1000 کا لشکر دے کر کے حر بن یزید کو بھیجا. حر بن یزید کو کہا کہ حسین کو روکو, ان کو سمجھاؤ بیعت کرنے کے لیے. حر بن یزید آیا. یہ تھی 2 محرم کی تاریخ. 2 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں پہنچے. حضرت حسین نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو کہا کہ کربلا. تو کہنے کہ ہاں پھر ٹھیک ہے. اب پھر فرمایا کہ آپ آگے نہ جائیں, آپ یزید کو اپنا خلیفہ مانیں, اس کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ میں اس کی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. وہ ایک فاسق اور فاجر گناہگار آدمی یہ مسلمانوں کا خلیفہ کیسے بن سکتا ہے؟ حر بن یزید نے کہا کہ دیکھو مجھے اہل بیت سے محبت ہے, آپ اہل بیت میں سے ہو, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ اس کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں. اچھا یہ لڑائی, مسلمان یہ سوچتے ہوں گے دنیا کا سارا علم ہے لوگوں کو, دین کے علم سے لوگ محروم ہیں, یہ بدقسمتی ہے امت کی. یہ کفر اور اسلام کی لڑائی نہیں ہے, یہ کافروں کے ساتھ جنگ نہیں ہے. کربلا کے میدان میں کافروں کے ساتھ جنگ نہیں ہے. حر بن یزید جو 1000 کا لشکر لے کر کے آیا تھا, حضرت حسین کے پیچھے اس نے 3 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی ہیں. 1000 لوگ پورے کے پورے حضرت حسین کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. اور پھر 2 محرم سے لے کر کے 7 محرم تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت چلتی رہی. 7 محرم کو عبداللہ بن زیاد نے یہ پیغام بھیجا کہ ان کا پانی بند کر دو, ان کا کھانا بند کر دو. کھانا اور پانی جو دریا ہے, وہاں جو دریا بہتا تھا اس دریا کا پانی روک دیا گیا. اب پیاس کی وجہ سے اور بھوک کی وجہ سے تڑپیں گے تو یزید کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک دن گزر گیا, ایک رات گزر گئی. حضرت حسین نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے پیاس کی وجہ سے اور بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں. اوپر آگ برسانے والا سورج اور اس کی گرمی اور نیچے ریت کی تپش ہے. ایک دن گزر گیا, 7 محرم گزرا. 8 محرم کو عبداللہ بن زیاد نے عمرو بن عاص کو 4000 کا لشکر دے کر کے بھیجا کہ جاؤ, اب 2 ہی باتیں ہوں گی, یا تو جنگ ہوگی یا تو وہ بیعت کریں گے, تیسرا کوئی بات نہیں ہوگی. وہ 4000 کا لشکر لے کر کے کربلا کے میدان کے اندر میں پہنچا. ایک روایت میں ہے کہ 10,000 کا لشکر لے کر کے پہنچا. اب جب پہنچے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھو 9 محرم تھی, جیسے کل جمعرات کا دن تھا اور 9 محرم تھی, ایسے ہی 9 محرم کی رات تھی, 9 محرم کا دن تھا. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ سب بھوک اور پیاس کی وجہ سے پریشان ہیں, اور سامنے تو لشکر آیا ہوا ہے اور پانی بند کیا ہوا ہے. حر بن یزید جو شخص تھا جو پہلے 1000 کا لشکر لے کر کے آیا تھا, اس نے پوچھا عمرو بن عاص سے کہ اتنا لشکر کیوں لے کر کے آئے ہو؟ کہا کہ جنگ ہونے والی ہے. کہا کہ کیا تم اہل بیت کے ساتھ جنگ کرو گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ جنگ کرو گے؟ کہا کہ ہاں جنگ تو ہوگی, اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو جنگ ہوگی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا گیا کہ یا تو آپ بیعت کے لیے تیار ہو جائیں یا تو جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. حضرت حسین نے کہا کہ ٹھیک ہے, مجھے 1 رات کی مہلت دو. میں آج کی رات, مجھے پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے, بیعت تو میں کرنے والا نہیں ہوں, جنگ کے لیے میں تیار ہوں, لیکن جنگ ہوگی تو انجام کیا ہوگا مجھے پتا ہے. 22,000 یزیدیوں کے لشکر کے سامنے 72 کی کیا اوقات ہے؟ 22,000 کے سامنے 72 کی کیا اوقات ہے؟ جو دوسرا لشکر لے کر کے آیا تھا وہ عمرو بن عاص, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافر, بیٹا کافر, لوط علیہ السلام کا بیٹا کافر.
یہ تو صحابی ہیں، وہ تو انبیاء کی اولاد کافر ہو گئی. تو عمرو بن عاص نے کہا کہ فوج اور بھیجو. کہا کہ وہ تو 72 ہیں اور اس میں عورتیں، بچے اور اتنوں کو. کہیں کہ کس کی اولاد ہے آپ کو پتا ہے؟ علی کی اولاد ہے. یہ 1000 کے مقابلہ ایک آدمی کر سکتا ہے. 1000 کا مقابلہ ایک آدمی کر سکتا ہے. اس اعتبار سے 72,000 ہونے چاہیے یہاں میدان کے اندر میں. کہا کہ ٹھیک ہے. اس نے اور 10,000 کا دستہ بھیجا. جمعرات کی رات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جمع کیا، اور محمد، عبداللہ، علی الاکبر، علی الاصغر، عثمان، جو اہل بیت تھے. یہ 17 کی تعداد صحیح روایات میں ہے، 19 بھی ہے، 21 بھی ہے. یعنی کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 بھائی ساتھ میں جو تھے وہ حضرت علی کی اور عورتوں سے تھے. حضرت علی کی 8 نکاح ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 8 بیویاں تھیں. ان سے جو اولاد تھی وہ اولاد بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی تھے وہ سب آپ کے ساتھ میں تھے. آپ نے سب کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ دیکھو ان کی دشمنی مجھ سے ہے، میں اکیلا ان سے نپٹ لوں گا یا تو میں شہید ہو جاؤں گا، لیکن آپ کے پاس ابھی بھی وقت ہے، آپ واپس جا سکتے ہو، آپ واپس جا سکتے ہو. تو سب نے کہا کہ حسین جینا بھی تیرے ساتھ، مرنا بھی تیرے ساتھ، یہاں اکیلے چھوڑ کر کے ہم تجھے نہیں جائیں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے 1 رات کی مہلت مانگی اور ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے اور ساری رات اللہ کی مناجات کرتے رہے. رات کے وقت میں ایسے بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت حسین کو اونگ آ گئی. جب اونگ آئی تو جب نیند سے بیدار ہوئے تو مسکرانے لگے. جب مسکرانے لگے تو حضرت زینب نے کہا کہ بھائی یہ تو مسکرانے کا وقت نہیں ہے. کہنے لگے کہ بہن ابھی نانا جان آئے تھے، کہہ رہے تھے حسین چلنے کی تیاری کرو، میں تمہیں لینے کے لیے آیا. نانا آئے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے کہ حسین چلنے کی تیاری کرو، ہم تمہیں لینے آئے ہیں. ازواج مطہرات میں ہم سب کی ماں میں سب سے آخر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیٹھی ہوئی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر کے کمرے میں داخل ہوئے. جب کمرے میں داخل ہوئے تو حضرت ام سلمہ کو دروازہ بھیڑتے ہوئے کہا ام سلمہ خیال رکھنا میں اندر کچھ کام سے جا رہا ہوں، کسی کو اندر آنے مت دینا. دروازہ بھیڑ کر کے اندر بیٹھ گئے. حسین رضی اللہ تعالیٰ بھاگتے ہوئے آئے، چھوٹے بچے تھے، بھاگتے ہوئے آئے، دروازہ کھولا، اندر جانے لگے تو ام سلمہ نے پکڑا کہ اندر مت جاؤ. انہوں نے ہاتھ جھڑکا کر کے اندر گھس گئے. تھوڑی دیر کے بعد اندر سے چیخ چیخ کر کے رونے کی آواز آئی تو حضرت ام سلمہ اندر گئی. جا کر کے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو گلے سے لگایا ہوا ہے اور رو رہے ہیں. کہا یا رسول اللہ خیر تو ہے؟ فرمایا کہ ابھی ایک فرشتہ میرے پاس آیا تھا اور مجھے بتا کر کے گیا ہے میرے حسین کو ایک بے دردی کے ساتھ میں ایک چپکدرا کتا میرے اس حسین کا خون چاٹ رہا ہے، وہ مٹی مجھے دکھا کر کے گیا ہے. اور اسی رات جب کربلا کا واقعہ ہوا ام سلمہ مدینہ منورہ کے اندر میں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، بال بکھرے ہوئے ہیں اور آپ کے کپڑے پھٹے پرانے اور آپ کا چہرہ ایسا بتا رہا ہے کہ آپ بہت پریشان ہیں. آپ کے ہاتھ کے اندر میں خون کی بوتل ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ خیر تو ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام سلمہ کیسے بتاؤں، حسین کا خون دیکھ کر کے آ رہا ہوں، حسین کا خون دیکھ کر کے آ رہا ہوں. بہرحال حضرت حسین ساری رات اللہ کے سامنے آہوزاری کرتے رہے. فجر کی نماز کا وقت آیا. فجر کی نماز میں سورہ شمس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ پڑھی، والشمس وضحاها، اور آپ نے نماز جب فارغ ہوئے نماز سے تو اب جنگ کی تیاری ہوئی. جنگ کی تیاری ہوئی تو اپنے دائیں طرف حضرت زہیر بن قین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا، سامنے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا جن کو علم بردار کہتے ہیں، بائیں طرف علی الاکبر کو کھڑا کیا. اور جنگ جو شروع ہوئی تو حضرت علی الاصغر جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے کہنے لگے کہ ابو جان اس جنگ کا نتیجہ تو مجھے پتا ہے کہ ہم سب مارے جائیں گے اور میں آپ کو مرتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا، لہذا مجھے اجازت دو کہ میں آپ سے پہلے جنگ کے میدان میں اتروں. ایک ایک جا رہے تھے،
سب مل کر کے نہیں جا رہے تھے، ایک ایک جا رہے تھے، اور جو جاتے تو سب کو قتل کر دیتے، سب کو قتل کرتے۔ اچھا، جنگ سے پہلے ایک بات یہ ہوئی کہ حر بن یزید نے دیکھا کہ جنگ کی تیاری ہو چکی ہے، جو پہلے 1000 کا لشکر لے کر کے آیا تھا حضرت حسین کے مقابلے میں، اس نے کہا شمر سے، شمر کیا سچ میں بھی اہل بیت کے ساتھ جنگ ہوگی؟ تو اس نے کہا کہ ہاں جنگ ہوگی، ہے اللہ کب کس کو کہاں قبول فرما لے کوئی بات نہیں، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ حر نے شمر سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں دریا کے کنارے اپنے گھوڑے کو پانی پلا کر کے لاتا ہوں۔ گھوڑے کی رکاب میں پیر ڈالا اور گھوڑے کو جو جھٹکا دیا تو سیدھے سامنے لشکر میں حضرت حسین کے سامنے جا کر کھڑا ہوا، کہنے لگا او بدبختوں، حسین کے مقابلے میں تو کھڑا نہیں ہو سکتا۔ لہذا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پیر پکڑے اور کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں نہیں جانتا تھا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ جنگ کریں گے، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ بات چیت ہوگی، میں آپ کی طرف سے لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کا بیٹا بھی سامنے آیا تو یہ 72 کے 74 ہو گئے۔ حر بن یزید سب سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کے اندر میں گردن کٹانے والا شخص بنا۔ جنگ شروع ہوئی، جمعہ کا دن تھا، 10 محرم تھی، جیسے آج جمعہ کا دن ہے اور 10 محرم ہے۔ لڑتے لڑتے ایک ایک شہید ہوتے گئے، ایسے دردناک حالات ہیں۔ مختصر وقت میں پورے کربلا پہ کیا روشنی ڈال سکتا ہوں، مختصر یہ ہے کہ جنگ شروع ہوئی، علی الاصغر شہید ہوئے، ابن عباس شہید ہوئے، اور پھر عثمان شہید ہوئے، ابو بکر شہید ہوئے، عون شہید ہوئے، حضرت زینب کے عبداللہ شہید ہوئے۔ عورتیں دیکھ رہی تھی خیمے کے اندر سے ایک ایک شہید ہو رہے ہیں، حضرت حسین اٹھا کر کے لا کر کے رکھ رہے ہیں۔ ایک تھے اس قافلے کے اندر میں سب سے حسین اور سب سے خوبصورت جوان، وہ تھے قاسم، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے۔ اتنے حسین اور خوبصورت تھے کہ ان کے چہرے کے اوپر کسی کی نظر نہیں ٹکتی تھی، وہ بالکل خوبصورت اور حسین۔ اور حضرت علی الاصغر جو حضرت حسین کی اولاد تھی، لوگ کہتے تھے جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا وہ علی الاصغر کو دیکھ لو، ہو بہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ ان سب کو جنگ کے میدان میں ایک ایک شہید ہوتے گئے۔ حضرت قاسم جب نیچے گرے تو نیچے جب تلوار کا وار ہوا اور نیچے گرے تو زور سے پکارا یا اماں، اے میرے چچا مجھے بچاؤ۔ حضرت حسین آگے بڑھے اور انہوں نے اس دشمن کو مارا اور حضرت قاسم کو گلے سے لگا کہنے کہ بیٹا آج تیرا چاچا بڑا بے بس ہے، آج تیری مدد کو اور تیری پکار کے اوپر وقت پر نہیں پہنچ پایا۔ اور ان کی لاش کو اٹھا کر کے خیمے کے پاس لے جا کر کے رکھ دیا، اور جب سارے شہید ہو گئے کوئی نہ بچا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھک کر کے بیٹھ گئے۔ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ حضرت حسین کو کون شہید کرے، حضرت حسین کو کون شہید کرے، یہ گناہ کون اپنے نام اعمال میں لے اور کون ان کی گردن کاٹے۔ تو دور دور سے حملہ کر رہے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ایسے تھک کر کے بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد خیمے کے اندر میں جو آپ کی نگاہ پڑی، جو لگے ہوئے مستورات کے خیمے تھے اس میں جو نگاہ پڑی تو دیکھا آپ کا چھوٹا بچہ تھا حضرت عبداللہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اشارہ کیا کہ بیٹا ادھر آ۔ حضرت حسین کا خیال تھا کہ چھوٹا بچہ ہے، 2 سال عمر اس کی روایات کے اندر میں ہے، وہ بچہ ایسے لڑ کھڑاتے ہوئے اسی خون اور ان لاشوں کے اندر سے حضرت حسین کی طرف بھاگتے ہوئے گیا۔ حضرت حسین نے یوں اٹھایا اور اٹھا کر کے اب اس کو گلے ہی لگانے والے تھے تو ایک کوفی شخص تھا، ابن المعقد اس کا نام تھا، اس نے جو تیر چلایا تو حضرت عبداللہ کے یہاں گردن سے پار ہوا اور سیدھے یہاں سے باہر نکلا، خون کا پھوارا حضرت حسین کے چہرے کے اوپر گرا۔ اس تیر کے اندر سے نکلتے ہوئے خون کو حضرت حسین نے ایسے چلوں میں لیا اور یوں ایسے آسمان کی طرف اچھال کر کے کہا کہ اللہ اگر تو آج حسین سے اس حال میں راضی ہے تو حسین بھی تجھ سے راضی ہے۔ وہ 2 سال کا بچہ بھی شہید ہو گیا۔ پھر حضرت حسین کو سب سے پہلے سنان بن انس ایک شخص تھا حرملہ بن کامل، اس نے سب سے پہلے حضرت حسین کے اوپر وار کیا۔ حضرت حسین کو یہاں جو نیزہ لگا تو آپ نیچے گرے۔ پھر ایک شخص نے آگے بڑھ کر کے حضرت حسین کی گردن کاٹی اور گردن کاٹ کر کے سب کی گردنوں کو کاٹ دیا گیا۔ کربلا کے میدان میں سب لاشیں ایسے بچھا دی گئی اور ان سب کی گردنوں کو ایسے نیزوں کے اوپر چڑھا دیا گیا، اور چڑھا کر کے یہ قافلہ اب کربلا کے میدان سے نکلا ہے، پورا خون خون کربلا کے میدان میں، اور پورے
72 کی لاشیں ایسے بچھائی گئی، اس کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے، ان کی ہڈیاں ٹوٹ گئی، ان کی بوٹیاں نوچ نوچ کر کے کھاتے ہیں جیسے ایسے نوچا گیا۔ حضرت زینب خیمے سے جب نکلی، عورتوں کو باندیا بنایا گیا، اور ایک شخص بچا، حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ۔ یہ بیمار تھے، اس لیے خیمے کے اندر میں تھے، یہ جنگ کے میدان میں نہیں تھے۔ یہ قافلہ اب نکلا، سب کے لاش وہیں پھینکے گئے، اور ان کے سروں کو ایسے نیزوں کے اوپر لے کر کے جب نکلے، حضرت زینب جب باہر نکلی اور باہر نکل کر کے انہوں نے دیکھا کہ سب کے ٹکڑے کیے گئے ہیں، سب کی گردنیں الگ کی گئی ہیں، اون کی بھی گردن نیزے پر، محمد کی بھی گردن نیزے پر، عثمان کی بھی گردن نیزے پر، عباس کی بھی گردن نیزے پر، حضرت حسین کی بھی گردن نیزے کے اوپر۔ تو حضرت زینب رو پڑی اور رو کر کے کہا، واہ محمدا واہ محمدا صلی علیک الالہ وملک السماء ھذا حسین بالعرا۔ یہ ایسی تقریر ہے کہ پورے کے پورے دشمنوں کی تلواریں نیچے ہو گئی اور سب رونے لگ گئے۔ کیا کہا حضرت زینب نے؟ واہ محمدا واہ محمدا، اے میرے نانا اور اے میرے نانا، صلی علیک الالہ، تیرے اوپر آسمان والے کا سلام ہو، وہ ملک السماء، اور فرشتے بھی تیرے اوپر سلام بھیجے، ھذا حسین بالعرا، دیکھ تو صحیح اے میرے نانا تیرے حسین کا کیا حال ہو گیا ہے، ھذا حسین بالعرا مزمل بالدماء، اس کے ٹکڑے کیے گئے ہیں، اس کے گھر سے اس کے سر کو الگ کیا گیا ہے، مزمل بالدماء، اپنے ہی گوشت کی بوٹیوں کا آج تیرے حسین نے ہار پہنا ہوا ہے، واہ محمدا واہ محمدا، اے میرے نانا اگر تو دیکھ رہا ہے تو دیکھ تو صحیح، آج تیرے حسین کو کفن دینے والا کوئی نہیں ہے، ہوا نے آ کر کے اس کے اوپر کفن کی چادر ڈال دی اور دھول اور مٹی اس کے اوپر کفن بن کر کے پڑی ہے۔ اور وہ قافلہ پھر وہاں سے نکلا، دیکھ تو میرے نانا آج تیری بیٹیاں قید ہو گئی، ان کے ہاتھ کے اندر میں زنجیریں آ چکی ہے، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، دیکھ تو میرے نانا، دیکھ تو میرے نانا۔ سارے دشمن بھی رونے لگ گئے۔ کربلا قصہ اور کہانی اور ناچ اور گانے اور تماشے کا نام نہیں ہے۔ حسین کا پیغام تو دیکھو کہ حق کے مقابلے میں ڈٹے رہے۔ اچھا، جنگ کے میدان میں، کربلا کے میدان میں جب ظہر کا نماز کا وقت آیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہیر بن قین کو کہا کہ شمر سے جا کر کے کہو کہ جمعہ ہے، آج ظہر کی نماز پڑھنے کی اجازت دو۔ شمر نے کہا کہ تم کو نماز کی اجازت نہیں۔ حضرت حسین نے کہا کہ سب باندھ لو، اور خون کے اندر میں لٹ پٹ ہے، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا، کسی کا پیر کٹا ہوا۔ حضرت حسین نے کربلا کے میدان میں ظہر کی نماز پڑھائی اور قیامت تک آنے والی امت کو سبق دیا کہ او مسلمانوں، نماز وہ عمل ہے کہ اس حال میں بھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ہم چھوٹے چھوٹے کام کے اوپر نماز کے جنازے نکال دیتے، چھوٹے چھوٹے کام کے اوپر۔ خیر، میرا وقت ہو چکا ہے، اس کے آگے کا میں آپ کو واقعہ، اس کے آگے پھر کیسے کوفہ پہنچے، پھر وہاں سے یزید کے دربار میں کیا ہوا، میں آپ کو آئندہ جمعے بتاؤں گا۔ اب میرا وقت ہوا ہے، یہ محرم کا مہینہ، یہ ہمارے جو عنوان چل رہے ہیں، یہیں پر میں اپنی بات کو روک دیتا ہوں۔ بھائی کربلا سے ایک سبق لو، نماز کے پابند بنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرو، فضول خرافات اور رسموں کے اندر میں مبتلا نہ ہو۔ ہمارے لیے کیا ہے، احادیث کی روشنی میں کہ محرم کے مہینے کے اندر میں محرم کے 10ویں تاریخ کو روزہ رکھو۔ 10ویں تاریخ کا روزہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک روزہ نہ رکھو، 10 11 رکھو، یا تو 9 10 رکھو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ 10 محرم کو اپنے گھر کے اندر کے دسترخوان کو وسیع کرو، اپنے رشتہ داروں کو کھانا کھلاؤ، اپنے گھر والوں کو اچھے سے اچھا کھانا کھلاؤ۔ یہ 10 محرم کے اور بھی بہت سارے عنوانات ہیں، انشاءاللہ آگے بتائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔